الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین ذلیل احتشام رب العالمین ذات پاک بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ناچیز کو سچ حق بیان کرن دی سن سنا دے اسا سارے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین حضرات اس کائنات دے اندر اس دنیا کو بناون دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے پیا ہر ایک چیز کو بناون دا مقصد کہیں نہ کہیں کام واسطے وہ ضرور بنی گئی ہے جی میں کہ سٹینڈ ہے پیا سپیکر دکھاؤن واسطے بنایا کہ سپیکر بولن واسطے تاکہ دور تک آواز پہنچائی ہوئی انہیں ہر ایک چیز مسجد بناون دا مقصد ہے پیا تاکہ اللہ کی عبادت کی دی گھرہ کو بناون دا مقصد ہے پیا کہ سردی دے اندر سردی کو پنجتے رہے گرمی دے اندر چھان اندر باویں ہر ایک چیز دا کائنات دے اندر ذرے ذرے دا بڑھن دا مقصد ہے پیا ایویں ہی انسان دا مقصد ہے بڑھن دا انسان دی تخلیق دا مقصد ہے پیا ہر ایک چیز بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے اندے دنیا دے آمر دا مقصد کوئی نہ کوئی ضرور ہے پیا تو اس آئے مبارکہ دے اندر رب العالمین ذات نے انسان دے جنہ دے آمر دا مقصد بیان فرمائے اگر محبت نال بیٹھے بیٹھے آنکھو سبحان اللہ پڑھیے قرآن خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
انسانہ کو پیدا دینے گویا کہ رب دی عبادت کرے مسلمانوں ہر ایک چیز دا مقصد ہے اللہ رب العزت نے درختہ کو پیدا فرمائے اتے پھل لائے پھول لائے گویا کہ انسانہ دی خدمت کرے لیکن رب دی عبادت کرے فرمایا ہر ایک چیز اتے کے تھوڑا چلیے اللہ دی ایک مقدس جماعت ہے ایک مقدس جماعت ہے جنہ کو ملائکہ آکھویں دے جنہ کو فرشتے آکھویں دے وہ بھی اللہ دی عبادت کرے وہ تسبیح و تحلیل بیان کرے جس ٹائم رب العزت نے اپنا نائب زمین دے بناون دا ارادہ فرمایا رب العزت نے پہلے سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ رب العزت نے فرمایا اور اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جل تیرا رب نے ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرماون دا للملائکۃ انی جاعل اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا نائب بنانا چاہنا زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ انسان بنانا چاہنا فرشتہ نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کے دے اے رب العزت انی جاعل فی الارض کیا تو یہ ایک خلیفہ بنانا زمین پہ چاہنا ہے جڑا زمین تے وندے خون ریزیاں کرے سے جڑا زمین تے وندے فساد کرے سے جڑا زمین تے وندے پھرا دا حق کھا سے جڑا بہن دے حق ظلم کرے سے جڑا اپنے والدین دی نافرمانی کرے سے جڑا حق ہمسایہ دا کھاوے سے جڑا یتیماں دا حق سلب کروے سے رب العزت نے فرمایا او میرے فرشتوں فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا تمہاری نگاہ جڑی نا انہاں چھیڑے دے ہوتے ہیں انہاں فسادیاں دے ہوتے ہیں بھائی لیکن قال انی اعلم جڑا کچھ میں جان لا ما لا تعلمون فرمایا دوستا آدم علیہ السلام دیو سی اولاد نظر رکھ دے بے جڑا خون ریزیاں کرے سے خون دیا گولیاں کرے سے جڑا قتل برپا کرنے سے جڑا فسق و فجور کرے سے لیکن میری آدم دی اس اولاد نگاہیں پہ جڑا ہے گوندا مسلمان پھرا بھوکا ہو سیدھا کو روٹی جانے سے پیاسا ہو سیدھا کو پانی جانے سے بے سہارا ہو سیدھا کو سہارا جانے سے انہاں دل دے اٹھایا اس دل کا سہارا بڑھوے فرمایا لوگوں میرا اس لوگوں دے اے میرے فرشتوں میرا انہاں بندے دوتے نگاہیں پہ جڑا کچھ میں جانتا دوسرا نہیں جان دے اور فرشتہ نے آجا اے اللہ دیکھو ہے عبادت کی ضرورت قالوا اسا تیری عبادت کروا سے کافی ہے نحن نسبحک بحمد ربک ونقدس لک اسا تیری تسبیح تحلیل تقدیس تقریر تیری ہر عبادت کروا سے اسا حاضر ہے مولا اسا ہر ایک چیز کو غفلت در گزار دے والے وہ نہیں سے جڑائیں کہ تیری عبادت کو سا بیزار ہو بنو اے مولا اسا تیری عبادت کروا سے کافی ہے رب العزت نے فرمایا میں انسانوں کو اپنی عبادت واسطے پیدا کرنا ہے یہ دیکھ لو کہ فرشتے جن اللہ دی دوری مخلوق ہیں اگر فرشتہ عبادت کرے وہ کھامن تو پاکے سمن تو پاکے وہ گناہ تو پاکے گناہ تو معصوم عصیان تو پاکے فرمایا اگر بندہ ہوئے عبادت کرے بچے بھی ہوئے بیوی بھی ہوئے گھریلو معاملات دی پریشانی بھی ہوئے کاروبار دی ٹینشن بھی ہوئے بل بھی عبادت کرے اللہ رب العزت او فرشتوں دیکھو جڑا میرا بندہ بیوی دی موجودگی دے اندر بچیاں دی موجودگی دے اندر اپنے کاروبار دی ٹینشن دی موجودگی دے اندر بل بھی میری عبادت کیا کرے دے دیکھو رب میرا بندہ کیڑا میں کو سجدے دے اندر یاد فرمائندہ اگر بندہ رب دی عبادت کرے اللہ رب العزت فرشتہ اندر ناز کرے دے اگر کیوں فرشتہ کو جیرے بارے دسا دے لگے خون ریزیاں کرے سے اے خون برپا کرنے سے ہونے کو میرا بندہ کی میں میری عبادت کیا کرے دے اپنے جمین جھکا دے میں سبحان ربی اللہ
کو پیدا کیا جلے فرشتہ نے آقا زندر عبادت واسطے کافی ہے اور ذرا مقصد عبادت کرنا بھی ہے انسان دے مسلمان دے دل جوئی بھی کرنی ہے اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں بندے کو چاہیے کہ ایک روچے دا سہارا بن دینا بھی انہیں دل کی تکلیف کو اپنی دل کی تکلیف سمجھے انہیں جسم کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے انہیں بھوکا ہونا پیاسا ہونا اپنا بھوکا پیاسا ہونا سمجھے انہیں درد کو اپنا درد سمجھے فرمائے یہی انسانیت کا مقصد ہے یہ بھی انسانیت کا مقصد ہے یہ وقت خواجہ میر درد نے کیا ہو فرمایا دل درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا ورنہ اس کے ساتھ کے لیے کچھ کم نہ تھے معزز فرشتیاں کو یہ واسطے خواجہ میر درد نے آگیا انسان کو درد دل واسطے پیدا کیتا گئے انہیں عبادت واسطے تسبیح واسطے تحلیل واسطے قیام واسطے رکوع واسطے سجود واسطے انہیں تسبیح و تحلیل حمد و ثنا بیان کرنے واسطے فرشتے بھی کافی کتنے فرشتے کوئی انہیں گنتی نہیں کر سکتا کوئی شمار نہیں کر سکتا یہ چار مقدس معتبر فرشتے وہ جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل فرمایا انہاں دے علاوہ اللہ رب العزت نے اتنے فرشتے پیدا کیے دے اگر کوئی شمار کرنا چاہے کوئی نہیں کر سکتا فرمایا کہ وہ دا دور دی گال ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام دا روزہ انور ہے روزہ مبارک ہے اللہ رب العزت دے صبح کو 70,000 فرشتے روزہ انور دے حاضر ہونے آج درود و سلام دے کجرے پیش کرے جڑے صبح کو 70,000 پڑھ دے ویسے پل شام کو بھائی جماعت 70,000 فرشتہ دیا سے وہ آدھے آقا علیہ السلام نے روزہ انور دے درود و سلام پڑھ سن فرمایا جڑا ایک دفعہ پڑھ دے ویسے قیامت تک ہونی دوبارہ باری کہنا خود اندازہ لو جڑا 70,000 فرشتہ جماعت صبح کو آوے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتے جڑی شام کو 70,000 دے جماعت آوے وہ دوبارہ والا قیامت تک نہیں آ سکتے اے مسلمان تیری مقدر تیرے نصیب کتنے بھلے ہیں کتنے اچھے ہیں تو سال اندر تو دفعی بھائی سکتا ہے تو سال اندر ایک دفعی بھائی سکتا ہے تو 5 سال میں بار بھائی سکتا ہے جلے تک اللہ رب العزت طاقت نے بھیجے سونا قبول چا فرماوے ہو نہیں بن سکتا ہے وہ مقدس فرشتہ نے جماعت جڑے اللہ دی نصری و تحلیل بیان کرے انسان کو انسانیت درد واسطے پیدا کیتا گئے فرمایا کہ انسان دے حکمت نال ساتھ رہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام مسلم شریف دی حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی عز و جل ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نا بندے دے جڑا شکل نہیں دیتا بندے دے جسم کو نہیں دیتا بندے دے انگلیاں کو نہیں دیتا بندے دے چہرے کو نہیں دیتا بندے دے پیراں کو نہیں دیتا بندے دا جسامت کو نہیں دیتا بلکہ ينظر الى صورتكم فرمایا انہیں صورت کو نہیں دیتا انہیں رخسارہ کو نہیں دیتا انہیں لب و لحم کو نہیں دیتا انہیں رب لم یزل لوہ کو نہیں دیتا انہیں اکھا کو نہیں دیتا انہیں زلفہ کو نہیں دیتا فرمایا بلکہ ينظر الى قلوبكم فرمایا رب لم یزل اگر دیتا ہے دا بندے دا دل دے فرمایا کہ بندے دا دل لے دے فرمایا کہ ہی بندہ دل تو مقام حاصل کرے دے اگر بندہ عبادت میں مقامات اندر وہی دل دے وجہ تو رہ دے اگر بندہ کہے اپنے دوستوں دنال رشتہ دارہ دنال اچھا سلام کرے دے دل دے وجہ تو رکھ دے اگر کہے دنال بغض رکھ دے دشمنہ رکھ دے دل دے وجہ تو رکھ دے سلطان العارفین سقی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کیا کیوں فرمیں آپ فرمیں دل دریا سمندر ڈونگے حد کون دلا دیا
وقار رب العزت نے انسان کو درد دل واسطے پیدا کیتا ہے انسانیات میں ہمدردی واسطے پیدا کیتا ہے ہی واسطے قصور کا شہزادہ بولا بابا بلے شاہ سرکار آپ بولے آپ کیا فرمایا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈھینا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈھینا پر بھولیا کسے دا دل ڈائیں ہوندے وچ رب رہدا انہا مطلب ہی نہیں کہ شام کو ہتھوڑی دے مسجد اٹھامن شروع تھی وجہ مسجد نماز ہوئے نہیں سے پڑھے چلو ایک اٹھائی دیو عجاب صاحب آقا جمعے دے وچ مسجد ڈا دے آپ فرمینا بولے شاہ سرکار مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ڈینا آپ فرمینا کہ مسجد ڈا دے یہ تھوڑا گناہ ہے لیکن انسان دا دل تھوڑے سے دل ہے سے کو بڑا پیا ہن انسان دے دل دا مقصد بیان کیتی کہ علماء کرام اگر کہے بندے نے نیکی دی دعوت دیتی ہے اس دی دعوت کو قبول نیکی دی لکھ لیتا ہن دیکھو کہ اپنے دل اندر کتنی تکلیف تھی اسی دل ٹوٹا دل دے اندر دکھ دیا ہی واسطے بھلے شاہ سرکار فرمایا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ کہنا پر بھولیا دل نہ کسی دا ڈائیں اون دے وچ رب دل نہ اندر بسدا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نفلی روزہ رکھایا آپ نے ایک مرید دوری چوئی کھانا پیش کرتے لذیذ مزیدار آپ کی بارگاہ میں حاضر دیا آپ دو روزہ آئی پہ نفلی اگر یہ مسئلہ ہے بھی آگا کہ نفلی روزہ ہے بھی اگر کوئی دعوت انہی کر دے وہ کو بلا دے وہ بندے دعوت انہی کو قبول کر لے کھا لے انہی قضا بعد نفلی دی کر لے فرضی روزہ نا نفلی روزہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ٹائم کھانے طرف ہاتھ اٹھا دے ایک لقمہ باندھے اپنے منہ اندر پایا نا ایک مرید آپ دا پتہ دے دا جلدی آ رہے کر دیا کہ حضور توڑا روزہ ہے آپ نے کو پکڑ دے بلا رہی آپ نے دوجہ لقمہ باندھے کہا آپ نے فرمایا کہ جنہا میرا مرید یہ اتنا سفر تو کھانا لے دے ہے اگر میں اوہ کھانا نہ کھانا نہ دل ٹوٹ ویسی فرمایا کہ یہ صحیح مرشد کیوں سن درس پہ دیتے ہوئے کیوں سن تبلیغ پہ کرنے ہوئے کہ جڑا کھانا تساں دے پہ ہوئے روزے کو توڑے دے پہ ہوئے آپ نے فرمایا چلیا گل سن میری اے روزہ میں توڑ دیتا ہے ان دی قضا ہی بھئی پر دل ٹوٹے دی قضا کیا دل ٹوٹ گیا ان دی قضا نہیں یہ روزہ توڑ دیتا ہے نفلی روزہ ان دی قضا میں کر لے سا لیکن انہا دل توڑے واڑے وانا نہ کھوا ان دی قضا کیا پتہ چلا کہ انسانیت درد رکھانی ایک عبادت ہے بھائی اگر کوئی کئی چیز دی دعوت نہیں دے کوئی نیکی دی دعوت نہیں دے سب کچھ چاہیے کہ اس دی دعوت کو قبول کر لا رب العالمین دل تو پاکے سوچ تو پاکے جسامت تو پاکے لیکن رب العالمین دی طرف جس ٹائم پانچ طرف دا بلاوا آدھے تو والباسا اس بلاوے دے لبیک نہ آکھو اس بلاوے دے حاضر نہ تھیو والیقین منو کہ وہ احکم الحاکمین ذات اس دے کتنا رنجیدہ تھیو سی اگر میں بلا فرض آزاد دینا مسجد اندر ایک نمازی بھی نہ آوے یقین من دل آنسو سون دے رو گئے مسجد نمازی نہ ہوئے مسجد ہوئے آلہ پڑی آئی لیکن پنج وقت آزان بھی تھی بھی ہوئے لیکن نمازی نہ آوے یقین من میدہ کے صرف میدہ کیا رو گا اسا مسجد دی تر و دیوار کے سارا کچھ بھی گلزار بھی رو سکتے کہ مولا کیسے ایسے بندے پیدے کے دیکھ اور اس ٹائم فرشتے بھی ہوئے اللہ دی پاک بار کا اندر آدھو سن مولا دیکھ تیرا کر کیلے بہران بھی ایسا تک جو آکھا تیری عبادت کرنا ایسا کافی ہے پہ اور تو آکھا بھی کہ میرے وہ بندے عبادت کرے سے اور نسو کہ جنہیں فرشتے اللہ دی پاک بار کا اندر یہ عرض کرے دے اسے کہ مولا تیرے بندے تیری عبادت کرنا واسطے مسجد اندر نہیں آتے نوال کیا مقام اسے اللہ رب العزت اپنے فرشتہ کو کیا جواب عطا فرمیدا اسے جس ٹائم بندے عبادت کریں دے رب رکش کریں دے اپنے فرشتہ نے اندر انداز کریں دے بندے اور دیکھو جیڑے میرے بندہ نے بارے فرشتے آ جائے کہ انہوں کو نہ پیدا کرو دیکھو کتنی میری عبادت آج جن کے ساری دنال پہ کرنے دے صبح کو ٹھنڈ ہو دیا اپنے بسترہ کو چھوڑ دے انہیں ٹھنڈے پانی دنال وضو کر دے میری پاک بار کا اندر آئے کھڑے رب اس ٹائم بڑا ناز کریں دے
فرشتن اندر بہوے سامعین زیبکار رب لم یزل انسانی درد اور عبادت اندر لطف مزہ ذوق عطا فرماوے آمین بجاہ نبی امین جن حضرات